11ویں امام کا جب تذکرہ ولادت کے حوالے سے ہوگا تو سب سے پہلی کون سی شخصیت ذہن میں آئے گی؟ امام کی ماں. ولادت ماں. ولادت میں جو اہم ترین پرسنالٹی ہوتی ہے، پورا جشن جس کے گرد ریوالو کرتا ہے، وہ تو ماں ہوتی ہے نا، جس کے شکم سے اللہ نے اس نور کو اس دنیا میں ظاہر کیا. 11ویں امام کی ماں کا نام حدیثہ. لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. انہی کا نام حدیثہ بھی ہے، انہی کا نام حدیث بھی ہے، انہی کا نام حریبہ بھی ہے، انہی کا نام سوسن بھی ہے، انہی کا نام سلیل بھی ہے. یہ سارے نام لکھے ہیں 11ویں امام کی ماں کے. الگ الگ نام نہیں. عرب میں ایک عورت کے کئی نام رکھے جاتے تھے. 10ویں امام کی ایک ہی بیٹی، ان کے 2 نام تاریخ میں، لیکن وہ 2 نام رکھے نہیں گئے. وہ لکھنے میں کبھی اگر آپ کو اردو لکھنا آتی ہے نا، یہ ایک اعتراض ہو جاتا ہے کبھی دشمنوں کا. 10ویں امام کی بیٹی، بیٹی کا مطلب 11ویں امام کی پھوپھی، وہ ان کا نام ہے علیہ. علیہ بدرا ماڈرن سے نام لگ رہا ہے نا آج کل کا، علیہ. مگر شیخ مفید نے لکھا ہے عائشہ. کیا گزری آپ کے دل پہ؟ لیکن کہا 11ویں امام 10ویں امام کی ایک ہی بیٹی، 11ویں امام کی پھوپھی نہیں، بہن، 11ویں امام کی بہن عائشہ. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ شیخ مفید کی جو کتاب جس نے لکھی تھی ہاتھ سے، اب لکھ کے دیکھیں کبھی علیہ اور عائشہ، تو آپ کو ذرا سی بھی اگر رائٹنگ آپ کی خراب ہے اور آپ کو مس نے پنش کیا تھا اپنے اسکول میں جب آپ کچھ لکھا کرتے تھے، تو علیہ اور عائشہ ایک جیسا نظر آئے گا. خیر، تو یہ تو وہاں تو نام ایک ہی. یہ جو ایک آج کل ایشو اٹھاتے ہیں دشمنان اہل بیت کے، نام تو تمہارے امام نے اپنی بیٹی کا رکھا اور شیخ مفید جیسے عظیم عالم نے اس کو کوٹ کیا. لیکن آئیے اصل مسئلے پر. 11ویں امام کی ماں یعنی 10ویں امام کی بیوی، ان کے کئی نام ہیں لیکن حدیثہ بہت ہی مشہور نام. اب سن لیجئے حدیثہ کی فضیلت. حدیثہ کے حوالے سے 1، 2، 3 اور 4 واقعات ہماری کتابوں میں چھوٹے چھوٹے، وہ آغا بزرگ شیرازی کے واقعات کی طرح نہیں. آج 11ویں امام کی ولادت ہے، ذرا ان کی ماں کا بیان. حدیثہ حدیثہ جو ہے ان کا تعلق ہے دنیا کے اس علاقے سے کہ جہاں کے لوگ، یہ بہت مشکل سے جملہ کہہ رہا ہوں، جہاں کی عورتیں اپنے خوبصورتی میں بہت مشہور ہیں. مراکش، ٹیونس یا ساؤدرن فرانس یعنی نیپلس اور اسپین کا بھی ساؤدرن، جسے عربی میں کہتے ہیں مغرب، وہاں سے ہیں حدیثہ. 10ویں امام سے ان کی شادی ہوئی اور 11ویں امام آج 8 ربیع الاول 8 ربیع الثانی 232 ہجری کو ان کے بطن سے مدینے میں پیدا ہوئے. جب 11ویں امام 7 یا 8 سال کے تھے تو متوکل عباسی نے 10ویں امام کو گرفتار کر کے سامرہ بلوایا. اس وقت حدیثہ خاتون جو 10ویں امام کی بیوی ہے وہ ساتھ نہیں گئی، وہ مدینے میں رہی، بلکہ خاندان اہل بیت کی اکثر خواتین مدینے میں رہی. ایک حکیمہ خاتون گئی تھی، 10ویں امام کی بہن، اور 11ویں امام گئے تھے. اب 11ویں امام کی ولادت ہوئی اور 11ویں امام جب دنیا سے رخصت ہوئے، شہادت جب ہوئی، اس وقت ذرا نام زیادہ نہ ہونے پائے، ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہا ہوں، 11ویں امام کی بیوی نرجس خاتون کی موت ہو چکی تھی. نرجس خاتون نے اپنے شوہر سے دعا کروائی تھی، شوہر یعنی 11ویں امام، کہ اللہ مجھے آپ کے سامنے موت دے. جو پہلے بہت ساری عورتیں یہ دعا کرتی تھی کہ شوہر کے سامنے موت ملے، لیکن 10ویں امام کی ماں زندہ بھی تھی، 11ویں امام کی ماں حدیثہ خاتون، اور شاید اس وقت میں کیلکولیشن نہیں کر پا رہا ہوں، شاید خاندان اہل بیت میں یعنی یہ 14 معصومین اونلی ایگزامپل ہے کہ ماں زندہ ہے اور اس کے بیٹے کی اس کے سامنے موت ہو رہی ہے. یہ صرف حدیثہ خاتون کو یہ ایک صدمہ برداشت کرنا پڑا.
جہاں تک میرا ذہن ابھی کام کر رہا ہے، رسول خدا کی ماں جناب آمینہ سے لے کر 10ویں امام کی ماں سمانہ مغربیہ تک ساری مائیں پہلے گئی ہیں، ان کے بیٹے بعد میں۔ اونلی ایگزامپل ہے 11ویں امام کی مادر گرامی اپنے بیٹے کی شہادت کے وقت زندہ تھیں، البتہ مدینے میں، نام زیادہ نہ ہونے پائے، وہ مدینے میں۔ تو 10ویں امام کی 2 بہنیں، ایک حکیمہ بہت مشہور پھوپھی ہیں 11ویں کی، اور ایک خدیجہ۔ خدیجہ سے یہ روایت ہے، شیخ صدوق نے لکھا یہ حکیمہ سے ہے، لیکن شیخ طوسی اور کافی اصول کافی کے مؤلف یعقوب کلینی نے کہا کہ نہیں، یہ بہت نام بڑھ رہے ہیں، 10ویں کی دوسری بہن خدیجہ سے۔ روایت کیا ہے؟ ایک دفعہ راوی 260 میں 11ویں امام کی شہادت ہوئی، 2 سال بعد 262 میں جناب خدیجہ کے پاس گیا۔ کون خدیجہ؟ حکیمہ خاتون کی بہن، 10ویں امام کی بہن، اور کہا کہ شہزادی پہلے تو آپ اگر گستاخی نہ ہو تو اپنا عقیدہ بتائیے۔ یہ جملہ بہت توجہ سے سنیے گا، ٹائم نہیں ہے، آپ بھی تھک رہے ہیں، میں تو خیر نہیں تھکا ہوں، لیکن بہرحال اب بات بہت لمبی ہو گئی۔ اپنا عقیدہ بتائیے۔ خاندان اہل بیت میں چھٹے کے بعد دشمن پینیٹریٹ کر گئے اور خود اہل بیت کے گھرانے میں معصومین کے بھائی اور بہنوں میں سے کئی ان کے خلاف ہوتے تھے، ایسے ویسے خلاف نہیں، ان کی امامت کو ماننے سے انکار کرتے تھے، یہ ہے ہی نہیں میرا بھائی امام، یہ ہے ہی نہیں میرا بھتیجا امام۔ میں نے پہلے بھی ایام ازاں میں ایک جملہ کہا تھا، ریپیٹ کر رہا ہوں، بہت سارے سادات جو ہیں وہ غیر شیعہ، تو لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ ہی تقیہ، خالی تقیہ نہیں ہے، خود خاندان اہل بیت میں امام کے ہوتے ہوئے کتنے ہی سادات نے امام کو ماننے سے انکار کیا، تقیہ نہیں، صاف صاف کہہ دیا ہم ان کو امام نہیں مانتے۔ خود 11ویں میں کئی واقعات ملیں گے آپ کو، جیسا بھی میں نے کہا 7ویں امام کے بھائی نے کہا یہ امام نہیں، 8ویں امام کے بھائیوں نے کہا یہ امام نہیں۔ وہ جو سادات تھے، اس طرح انڈیا میں بھی کوئی ایسے سید وسیم رضوی نکلا، پہلے تو بڑی ریسرچ کی گئی کہ شاید یہ جھوٹا سید ہے، نہیں جھوٹا سید نہیں، تقیہ والا سید ہے، تقیہ والا سید بھی نہیں، پھر کیسے یہ ایسا بگڑ گیا؟ اس لیے کہ گزرے ہیں واقعات، یہ سمجھنا کہ سید ہے تو وہ کبھی نہیں بگڑ سکتا، وہ تو ایسا بگڑا کہ خود بھائی اگر بھائی کے بارے میں کہہ دے کہ میں تو اس کو امام مانتا ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو آخری زمانے کے شیعہ، یعنی آخری سے مطلب 6 7ویں امام کے بعد جو شیعہ تھے نا، بڑے محتاط تھے، پہلے جا کے کنفرم کرتے تھے۔ آئے جناب خدیجہ کے بعد، خدیجہ کون؟ 9ویں امام کی بیٹی، 10ویں امام کی بہن، 11ویں کی پھوپھی، کا اپنا عقیدہ بتائی، عقیدہ بتائیں، کہا کون سے امام کو آپ مانتی ہیں؟ سارے اماموں کے نام لی، یہ پوچھا جا رہا، پردہ ہے لیکن پوچھا جا رہا، کیونکہ عورتوں نے بھی برابر سے انکار کیا ہے اپنے بھتیجوں اور بھانجوں اور بھائیوں کا، اور پھر نام لیتے لیتے کہ میرا امام یہ، میرا امام یہ، 11ویں کا نام لیا، اور 11ویں کے بعد پھر زمانے کے امام کا نام لیا۔ 11ویں شہید ہو چکے ہیں، یہ 2 سال بعد کا واقعہ، 11ویں کے 2 سال بعد کا واقعہ، شہید 12ویں کا نام لیا۔ راوی نے چونک کے پوچھا 12واں وہ کہاں ہے؟ اس زمانے میں ہر شیعہ کو خبر نہیں تھی، کہا مستورن، وہ پردہ غیبت میں ہے۔ راوی نے پوچھا، احمد ابن ابراہیم راوی پوچھ رہا، پردہ غیبت میں، اس کا مطلب ان کی ولادت ہو گئی ہے؟ کہا ہو گئی۔ کہا یہ کیسے آپ کو پتا چلا؟ کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ دیکھیں انہی کی بہن حکیمہ خاتون نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ تھی اس رات کو 15 شعبان کو، یہ تو نہیں تھی، آنکھوں سے دیکھا؟ کہا نہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھا، میرے بھتیجے حسن عسکری نے مدینے میں خط بھجوایا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اپنے بھتیجے کے کہنے پر کہ میرے ہاں بیٹا ہوا۔ راوی نے کہا لیکن جب وہ پردہ غیبت میں ہے تو 11واں امام کس کے حوالے کر کے گئے اپنے شیعوں کو؟ شیعوں کا جائے پناہ کون ہے؟ کس سے رجوع کریں؟ کہا کہ 11ویں کی ماں سے، حدیثہ سے، انہیں اپنی جگہ نائب بنا کے گئے ہیں 11ویں امام، عورت نائب بنا کے گئے۔ تو گھبرا کے راوی نے کہا کہ کیا کوئی عورت نائب امام بن سکتی ہے؟ ایسی کوئی اگزامپل ہے؟ تو انہوں نے پھوپھی نے جواب دیا کہ ہاں، کربلا میں آقا حسین
جب شہادت کے وقت جناب زینب کو اپنا نائب بنایا، علی ابن الحسین کے صحت یاب ہونے تک کہا وہ میرا نائب ہے، یہی جو میرے دادا حسین نے کیا یہی میرے بھتیجے حسن نے کیا ہے، حذیفہ کو نائب بنا کے گئے ہیں اپنا۔ دو باتیں، نمبر ایک، جناب حذیفہ کو مشابہ قرار دیا زینب کبریٰ سے، زینب کیا ہیں؟ عصمت صغریٰ کی مالک، ان سے مشابہ قرار دیا۔ اور نمبر دو، آج کل خود یہاں ہمارے یہاں میلبرن میں عورتوں کو بڑا ڈیگریڈ کیا جا رہا، جو ان کی خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جہاں خرابیاں نہیں بھی ہیں ذرا توجہ دیجیے، نائب بنایا حذیفہ کو۔ اچھا اب سنیے، یہ تو ان کی والدہ کی عظمت، جس ماں کو آج ہم مبارکباد دینے جائیں گے، کس کو آپ دیتے ہیں جا کے مبارکباد دیتے ہیں؟ ماں کو تو دیتے ہیں نا، حذیفہ۔ اب سنیے واقعہ، تاکہ جو میری ایام ازا کی کچھ مجالس تھی وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ آج غم کا بیان تو نہیں ہوتا ہے نا، تو 1 گھنٹہ تو ہو گیا ہے، لیکن تھوڑا سا اور برداشت کر لیجیے۔ اب ہوا کیا، حذیفہ خاتون نائب بنایا، چنانچہ جیسے ان کو خبر ملی کہ میرا بیٹا 11واں امام شہید ہو گیا، وہ مدینے سے چل کے سامرا آئی۔ اب ذرا گھر کی حالت دیکھیں، میں چاہتا ہوں یہی مومنین کرام اس پہ سبق لیں۔ 11ویں امام شہید ہو گئے، اس وقت تک حذیفہ خاتون جنہیں نائب بنایا تھا وہ مدینے میں تھی۔ 12واں پردہ غیبت میں ہے پہلے دن سے ہی، صرف ایک بار سامنے آیا تھا، وہ بھی گھر والوں کی، جب اپنے بابا کی نماز جنازہ کا موقع آیا تھا تو امام زمانہ کی چچا یعنی 11ویں کے چھوٹے بھائی جعفر، تواب بھی کہلاتے ہیں قذاب بھی کہلاتے ہیں، جناب جعفر، ایک مومن نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ذرا ان کے بارے میں بتائیے، اور میرا ارادہ تھا لیکن بیچارے وہ مومن وہ مجھے کو قذاب کہنے لگے ہیں۔ اس سے 1 سال میں بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں نا، تو میں نے کہا کہ پھر اس موضوع پہ کیا بات کروں، اور تو لوگوں کو انٹرسٹ ہے نہیں۔ جناب جعفر جن سے تمام نقوی سادات، تو وہ اچھا آپ دیکھیے مسئلہ، ایک آدمی مر گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں، تو اس کی پراپرٹی کس کو ملے گی؟ شیعوں کے اعتبار سے پوری پراپرٹی ماں کو ملے گی، اہل سنت کے اعتبار سے 1/3 ماں کو ملے گا، 2/3 بھائی کو ملے گا۔ تو جناب جعفر طیار، جعفر طواب، میرا بھائی مرا، اولاد کوئی نہیں، ان کو پتا ہے نماز جنازے کے وقت مجھے ہٹایا تھا، لیکن لوگوں کو تو نہیں پتا نا، اور مرنے والے کی ماں ہے نہیں اس وقت یہاں سامرا میں، وہ مدینے، انہوں نے پوری پراپرٹی پر ایز اے بھائی قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد خالی قبضہ نہیں کیا، غلط سلط اس کو استعمال کرنے لگے۔ اس سے اندازہ کریں جعفر طیار کتنی عظیم شخصیت ہے، جن کے بیٹے عبداللہ جناب زینب کے شوہر، ان کی اولاد میں ایک یتیم بچی تھی، 11ویں امام اس کو پال رہے تھے۔ جعفر طواب نے جب قبضہ کیا تو یہ بچی بھی ان کی کسٹڈی میں آئی، انہوں نے بازار میں لے جا کے اس کو بیچ دیا کہ کنیز ہے میرے پاس خرید لو۔ یہ دربار یزید کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ امام کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک علویہ، چلے اگر ہم سیدانی انہی کو مانیں جو جناب فاطمہ کی اولاد ہے، تب بھی جعفر طیار کی اولاد، اور وہ بچی جو 11ویں امام پال رہے ہیں اس کو بازار میں لے جا کے بیچ دیا، یہ کہہ کر کہ یہ میرے بھائی کے مرنے کے بعد جو کنیزیں مجھے ملی ان میں سے ایک ون آف دا کنیز یہ۔ جب مومنین کو پتا چلا دوڑے آئے اس کے پاس گئے، کہا تجھے پتا ہے یہ کنیز نہیں ہے، آزاد ہے، اور آزاد بھی عام عورت کے لیے خاندان رسالت کی بچی ہے۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، میں نے خریدا، جتنا پیمنٹ کیا اتنے پیسے دو اور واپس لے جاؤ۔ باقاعدہ ڈونیشن جمع ہوئے اس بچی کو اس خریدار سے چھڑوانے کی، اور کس نے یہ حرکت کی؟ جعفر نے۔ کیوں؟ بس پورے بھائی کی جائیداد آ گئی۔ حذیفہ خاتون اتنے عرصے میں سامرا آ گئی، 11ویں امام کے حوالے سے میسج دے رہا، آ گئی سامرا۔ پتا چلا یہ چکر، وہ فوراً کورٹ میں گئی، جب خود گئی کہ اپنا نمائندہ بھیجا، یہ ڈیٹیل نہیں، لیکن گئی، کہا کہ پراپرٹی میری، اس نے کیسے قبضہ کر لیا؟ ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ 10ویں امام کی بیوی ہے اور 11ویں کی ماں ہے۔ بیٹے کے بارے میں تو لوگوں کو نہیں پتا 11ویں کے بیٹے ہیں کہ نہیں، ماں کے بارے میں کیا انکار ہے؟ ثابت کیا انہوں نے؟ چنانچہ گورنمنٹ کے کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ کرا کے وہ ساری جائیداد واپس لی جتنی بچ چکی تھی۔ حق لو، اس طرح سے اگر ناجائز قبضہ کوئی کرے
چھوڑ مت دو، ہر چیز کا موقع محل ہوتا ہے۔ باقاعدہ جناب حذیفہ خاتون خاندان اہل بیت کی وہ پرسنالٹی ہیں جو کورٹ میں جاتی ہیں اور میراث کے مسئلے پر اپنا کیس پیش کر کے ظالم بادشاہ کے جج سے اپنے حق میں فیصلہ کرواتی ہیں۔ وہ پراپرٹی ان کو مل گئی۔ اچھا پھر ہوا یہ کہ وہ جعفر طواب تھے، ان کی عادتیں تو خراب ہو گئی تھی، یعنی جب اتنی پراپرٹی ملی تھی، معصومین کے گھر میں فاقے ہوتے تھے لیکن غربت نہیں تھی، وہ والنٹیئری فاقے تھے، دولت بہت تھی، تو وہ عادت ان کی بگڑ گئی تھی۔ جب اتنی پراپرٹی ملی پھر ہاتھ سے چھن گئی، نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے گھر میں فاقے ہونے لگی جعفر کی۔ تو جیسا خاتون کو اطلاع ملی، بہرحال یہ ایک طرح سے ان کے بیٹے ہی ہیں، سوتیلے بیٹے ہیں، لیکن بیٹے تو ہیں نا، سوتیلے بیٹے۔ غلاموں سے کہا جاؤ جا کے اس کا خیال کرو، اور باقاعدہ اس کے گھر میں راشن بھجوایا، تاریخ میں دقیق یعنی آٹا بھجوایا، شعیر یعنی جو بھجوایا، سمن یعنی گھی بھجوایا، پھر کہا اس کے جانوروں کے لیے چارہ لے کے جاؤ، اس کی اولاد اور اس کے گھر کی خواتین کے لیے مینٹیننس کی ساری چیزیں لے کے جاؤ۔ ہمیں پیسے کی محبت نہیں ہے جو ہم کورٹ میں گئے تھے اور ہم نے اپنا حق لیا تھا، مسئلہ حق لینے اور باطل کو نیچا کرنے کا۔ پیسے کی محبت اسی پراپرٹی میں سے ان کو دلوا رہی۔ البتہ ایک وصیت کر گئی حذیفہ خاتون، امام زمانہ غیبت میں جا کر اپنے بچپنے میں صرف 2 بار پبلک نہیں خاندان والوں کے سامنے آئے۔ ایک اپنے بابا کی نماز جنازہ، وہ کتنا اہم مسئلہ تھا۔ اب دیکھیں یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ چوتھا اور آخری واقعہ جناب حذیفہ کا، جب جناب حذیفہ کا آخری وقت قریب آیا تو وصیت کی کہ مجھے میرے ہی گھر میں دفن کیا جائے۔ ان کا گھر کون سا ہے؟ وہی جو 11ویں امام کا گھر ہے، وہی تو ان کو ملا نا، یہ تو مدینے میں رہتی تھی۔ جب آئی تو 11ویں کا گھر، 11ویں کا گھر کون سا ہے؟ جس میں آج سامرہ کا روضہ، یہ جو سامرہ کا روضہ ہے، یہ جو زری ہے نا، یہ وہ گھر جو 10ویں کا تھا، پھر 11ویں کو ملا، پھر 11ویں کی موت کے بعد ان کی ماں حذیفہ کو ملا۔ شیعہ فقہ کا مسئلہ سنیے، ماں کو اور اولاد کو ملتی ہے میراث، بیٹا تو پردہ غیبت میں، تو ماں کو مل گئی۔ آخری وصیت کی مجھے میرے گھر میں دفن کرنا۔ امام حسن کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا، ایک خاتون نے ان کو دفن نہ ہونے دیا، جبکہ وہ حسن کا ہی گھر تھا، رسول خدا کے پہلو میں نہیں ہے۔ اب یہ سنیے، یہ بھی حسن ہے، یہ حسن عسکری کی ماں کی بات ہے۔ وہ کیا؟ جب ان کے دفن کا وقت آیا، اب وہ تو حذیفہ تو دنیا سے چلی گئی، اب جعفر پھر سامنے آئے، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ بھی چلی گئی، اب تو میرا بھائی 11واں مرا، اس کی ماں مری، چنانچہ اب تو پراپرٹی میرا حق ہے، یہ گھر ان کا نہیں ہے، گھر میرا، حذیفہ کا گھر نہیں، میں اپنے گھر میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ماں بیٹے کا جھگڑا دیکھیے 11ویں امام کے گھر میں، لیکن حذیفہ مر چکی ہے۔ اس وقت امام زمانہ پردہ غیبت ہٹا کے آئے، اور آنے کے بعد جعفر سے جملہ کا، چچا جعفر آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا گھر ہے یا داری یہ میرا گھر ہے، چنانچہ میں اپنی دادی کو یہاں دفن کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اتنا بڑا مسئلہ تھا امام زمانہ کی نگاہ میں کہ غیبت کے پردے ہٹا کر، جبکہ دشمن مسلسل سرچ کر رہا کہ امام زمانہ ہیں تو کہاں ہیں، کدھر ہیں، لیکن اس مسئلے پہ برداشت نہ کر سکے، اور چچا کو ہٹا دیا، کہا کہ جب بیٹا زندہ ہے تو میراث تو بیٹے کو ملتی، بھائی کہاں سے آ گئے۔ حذیفہ خاتون کا یہ چوتھا واقعہ، یہ ہیں جن کے یہاں آج ولادت ہوئی اس امام معصوم کی، کہ جس کا صرف آخری ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ تمام انبیاء کا وارث، دیکھیے 11واں ہے نا، اس کے بعد تو 12واں غیبت میں۔ دنیا کے سامنے آخری امام کون ہے؟ بس یہ آخری جملے، دنیا کے سامنے آخری امام کون ہے؟ 11واں۔ تو اب یہ تمام 1,24,000 انبیاء کا وارث کون ہے؟ یہ 11واں۔ پورے 10 اماموں کا وارث کون ہے؟ یہ 11واں۔ شہزادی فاطمہ کا وارث کون ہے؟ یہ 11واں۔ یہ ساری وراثتیں اس میں جمع ہو گئی جو اس کے بعد زمانے کے امام کو ملی ہیں، جو صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ۔ آپ 15 شعبان کو سنیں، ابھی 11ویں میں سب جمع ہو گئے۔ اور یہی وجہ کہ 11ویں نے بار بار یہ بتایا کہ میں الگ نہیں ہوں اپنے گھرانے سے، گھرانے کا فرد بھی ہوں اور ان کا وارث بھی ہوں۔ چنانچہ ابو ہاشم جعفری کی 2 چھوٹی روایتیں سن لیجئے، 1.25 گھنٹے میں بیان مکمل کر دوں گا اور 1.25 گھنٹہ ہونے ہی والا۔ ابو ہاشم جعفری کی روایت ہے، پہلی روایت کہتے ہیں میں 11ویں کے بعد بیٹھا تھا، اچانک ایک لمبا چوڑا بڑا حسین جمیل خوبصورت نوجوان
کمرے میں داخل ہوا، امام کو سلام کیا. وہ انداز سے، طریقے سے لگ رہا تھا کہ سامرہ کا نہیں بلکہ عراق کا ہی نہیں. ہم تو سارے عربوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، لیکن ان کی شکل و صورت کے علاوہ ان کا لباس بھی الگ الگ ہوتا. وہ ایک لمبا سا کرتا آپ دیکھتے ہیں، لیکن وہ ہر علاقے کا کرتا بھی الگ ہے. تو خلاصہ یہ کہ آ کے بیٹھ گیا. 11ویں امام کا یہ کمرہ ہے. ابو ہاشم جعفری ان کے پاس بیٹھے، ان کے بہت قریبی شاگرد ہیں، اور انہی کی دونوں چھوٹی روایتیں. دوسری روایت پہ آج کی بات ختم. 11ویں امام نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد اس سے کہا کہ کیا اس کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا، میں کیسے پہچانوں، پہلی بار دیکھا. کہا یہ اس یمنی عورت کا بیٹا، یہ یمن کے علاقے کا، جسے ہمارے بزرگوں نے ایک تحفہ دیا تھا. اب ابو ہاشم جعفری سوچ رہے کیا تحفہ دیا تھا جسے ہمارے بزرگوں نے ایک تحفہ دیا تھا، اور آج یہ اسی کو پورا کرنے آیا. پھر امام نے اس کو دیکھا اور کہا کہ لاؤ اپنی جیب سے وہ پتھر نکالو. وہ پتھر نکالا. امام نے راوی ابو ہاشم سے کہا کہ اس کے پاس اس کی یہ نہیں، اس کے خاندان کے بزرگ کون ہے؟ وہ اس کے دادا کے دادا کی ماں. اس کے دادا کے دادا کا نام ہے غانم، اس عورت کا نام ہے ام غانم. کہا کہ ہمارے جد مولا کائنات نے ایک مرتبہ اس عورت نے اس سے مولا سے ریکویسٹ کی تھی کہ مولا اپنی امامت کی کوئی نشانی دے دیجئے. امام نے ایک پتھر اٹھا کر اپنی مہر اس پہ لگائی، پتھر پہ مہر گڑ گئی. کہا مولا اور آپ کے بعد میں گمراہ نہ ہونے پاؤں. کہا جو میرا جانشین برحق ہوگا وہ اسی پتھر پر اسی طرح کی مہر لگائے گا. اور یہ عورت اور پھر اس کے بعد اس کی اولاد یہ پتھر حفاظت سے رکھا. ہر امام سے اس پر مہر لگواتی رہے ہیں یہ لوگ. آج بھی یہ میرے پاس اسی کام کے لیے آیا. تمہارا یہی مقصد ہے نا؟ اس نوجوان نے کہا فرزند رسول، آپ نے صحیح کہا. کہا لاؤ. وہ پتھر لیا، اس میں صرف ایک چھوٹی سی مہر کی جگہ دی. مہر کیا مطلب؟ وہ جو ایک نگینہ ہوتا. امام نے اپنی انگوٹھی اس پہ رکھی. ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ میں نے دیکھا صاف لکھا ہوا تھا الحسن ابن علی، اس کے اوپر پتھر پہ اتر آیا. اور امام نے اس کو یہ تحفہ واپس کیا. اس کے دادا کی ماں ام غانم. اس کا نام ہے تاریخوں میں صاحبۃ الحصات. اردو میں ذرا اچھا ترجمہ نہیں ہوگا، کنکر والی پتھر. 3 عورتیں ایسی جنہیں معصومین نے پتھر پر ایک ایک کر کے سب نے اپنی مہر لگائی. ایک حبابہ ہے مولا کے زمانے کی، جس نے داڑھی مونڈے کے عذاب کی روایت بھی سنائی، حبابہ الگ. ایک ام سلیم، وہ تو ان سے بھی پہلے کی، اس نے تو رسول خدا کی مہر بھی لی. اور ایک یہ ام غانم. اور امام نے اس کے بعد کہا کہ ساری مہریں دیکھو، میں ان سب کا وارث اور ان کا برحق جانشین، اسی لیے میں نے اس پہ اپنی مہر لگائی. اچھا، دنیا میں آج کل ایک رواج ہے، اب ختم ہو گیا، لیکن ایک زمانے میں تھا آٹوگراف لینے کا. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں ایک زمانے میں نے دیکھا، انہوں نے لکھا کہ 16th سینچری میں ناروے اور بیلجیم اور ہالینڈ کے کچھ بچوں نے یہ رواج شروع کیا. ہمارے ہاں یہ رواج 1400 سال پہلے روایتوں میں آیا. یہ وہی آٹوگراف ہے. اس طرح سے مہر لی اس پتھر کے اوپر، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 تو عورتیں. مردوں کو پتا نہیں کہ مردوں کو یہ پتھر پہ مہر ملی کہ ان کی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے. لیکن اس میں امام نے کہا کہ یہ ہماری امامت کی دلیل. اور اس کے بعد آخری روایت، آخری جملے. یہ آخری روایت کو اگر میں سمجھانے جاؤں تو گھنٹہ بھی لے سکتا ہوں، لیکن نہیں سمجھاؤں گا. صرف اس کے جملوں پہ بات ختم کرنا. یہی ابو ہاشم جعفری بہت بیٹھتے تھے امام کے پاس. اتنا امام کے پاس بیٹھتے تھے کہ ان کی حدیثوں پر مشتمل پوری کتاب چھپ گئی، خالی ان کی حدیثیں جو انہوں نے 11ویں سے سنی. یہ کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک راوی آیا، فقی. ذرا مشکل نام ہے، لیکن آپ کو تو نام سننا ہے نا، بولنا کو تھوڑی ہے، بولنا تو مجھے فقہ ہی. اور آنے کے بعد کہا کہ فرزند رسول ایک بات بتائیے، عورتیں کانت مسکینۃ ضعیفۃ، وہ بیچاریاں تو غریب بھی ہوتی، کمزور بھی ہوتی. پھر اللہ نے یہ نظام کیا بنایا کہ باپ کی میراث میں بیٹے کو ڈبل ملے اور بیٹی کو سنگل. عقل تو یہ کہتی ہے نا جو کمزور ہے اس کو زیادہ دو. اور ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے، ماں باپ اگر کسی اولاد کو مالی اعتبار سے کمزور دیکھتے ہیں اس کو زیادہ دیتے ہیں. عورت تو کمزور بھی ہے، مسکین بھی ہے،
اس کے باوجود اس کو آدھی میراث ملی اور مرد کو ڈبل ملی. امام نے فرمایا اس لیے کہ 3 ایسے حکم ہیں جو عورت پر سے ساقط کر دیے گئے. لا جہاد، ان کو میدان جنگ میں جا کے جہاد نہیں کرنا، جہاد ان پر سے ساقط. ولا نفقتہ، انہیں اپنے شوہر کا کوئی مینٹیننس کا خرچہ نہیں دینا. شوہر کو اپنی بیوی کی مینٹیننس کا خرچہ دینا ہے، چاہے بیوی کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو اور شوہر کتنا ہی غریب کیوں نہ اس کو دینا. ولا ما قلا، اور اسے گروپ انشورنس میں کوئی شیئر نہیں لینا. مردوں کو گروپ انشورنس میں شیئر لینا ایک مسئلہ اسلام میں، گروپ انشورنس کا بڑا انٹرسٹنگ، بہت اہم، آج کل پیش آنے والا ٹائم نہیں. اس میں خالی مردوں کو حصہ لینا ہے، عورتوں کو نہیں لینا. اس میں شیئر کا مطلب ہے اس میں ان کو پیسے شامل کرنا ہوتے ہیں. تو مرد پر آلریڈی اتنی لائبلٹیز ہیں اور عورت پہ کچھ بھی نہیں ہے. اس اعتبار سے اسلام نے اس کو کم دلوایا، اس کو زیادہ. اب یہ کہتا ہے ابو ہاشم جعفری کہ جیسے ہی امام نے یہ فرمایا یا فقہی، دونوں میں سے کوئی ایک، میرے دل میں خیال آیا کہ سیم کوئسچن ابن ابی العوجان چھٹے امام سے پوچھا تھا. یہ ابن ابی العوجان بہت ہی مشہور منافق ہے. ہر امام کے زمانے میں ایک منافق بہت مشہور تھا. رسول اللہ کے زمانے میں عبداللہ ابن ابی، مولا کے زمانے میں ابن قوا، چھٹے امام کے زمانے میں ابن ابی العوجان. کیا تھے یہ لوگ منافق کی پہچان؟ ہر چیز پہ اعتراض کرتے تھے، ہر مسئلے پہ اعتراض کرتے تھے. یہی سوال اس نے ایک دفعہ چھٹے دل میں خیال آیا، یہی سوال تو اس نے ایک دفعہ چھٹے سے پوچھا اور سیم یہی جواب چھٹے نے دیا. دل میں خیال آیا، دل میں جیسے ہی دل میں خیال آیا، 11ویں نے مجھے مسکرا کے دیکھا اور کہا کہ جو تیرے دل میں خیال آیا وہ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ ہم تمام امام ایک ہی سلسلے کے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کا علم برابر ہے. ہم میں سے جو اول کہتا ہے وہی آخر کہتا ہے، جو آخر کہتا ہے وہی اول کہتا ہے، جو اول کی فضیلتیں ہیں وہی آخر کی فضیلتیں ہیں، جو آخر کی فضیلتیں ہیں وہی اول کی فضیلتیں، سوائے رسول خدا اور امام علی کے. یہ دو تو باقی سب سے افضل ہے، اس کے علاوہ ہر اعتبار سے بہتر ہے، ہر اعتبار سے برابر ہے، اول و آخر میں کوئی فرق نہیں ہے. تو گویا 11ویں امام نے بتا دیا کہ میں حسن عسکری 8 ربیع الثانی 232 ہجری کو اس دنیا میں آیا، لیکن مجھے خالی حسن عسکری نہ کہنا، میں سارے کمالات رکھتا ہوں. میں حسن مجتبیٰ کا بھی کمال رکھتا ہوں، میں حسین شہید کربلا کے بھی کمالات رکھتا ہوں، میں زین العابدین کے بھی کمالات رکھتا ہوں، میں محمد باقر کے بھی کمالات رکھتا ہوں، میں جعفر صادق کے بھی کمالات رکھتا ہوں، میں موسی کاظم کے بھی کمالات رکھتا ہوں، میں علی رضا کے بھی کمالات رکھتا ہوں، میں محمد تقی کے بھی کمالات رکھتا ہوں، میں علی نقی کے بھی کمالات رکھتا ہوں، میں اپنے کمالات بھی رکھتا ہوں اور میں اپنے بیٹے اس محمد کے بھی کمالات رکھتا ہوں جو غیبت میں جانے والا. یہ سارے کمالات اس 11ویں میں موجود ہیں.